آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا دن آیا, کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ گئی ہو, کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو, روزہ رکھا ہو, افطار ہی نہ ملا ہو. اور یہ 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے, 3 دن ہو چکے ہیں. یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو؟ اللہ پاک کی رحمت سے سب کا انتظام ہو جاتا ہے, کسی کا کم کسی کا زیادہ. لیکن ہمارے شکوے کتنے ہیں, ہماری کمپلینز کتنی ہیں, ہماری ناشکریاں کتنی ہیں. اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں, مگر خود عالم کیا ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا, اور ہم کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ہم روزہ رکھتے تھے, اور افطار کے وقت ہمیں کوئی مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے تھے, اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں روزہ افطار کروا دیتے. سارے غریب تھے, علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے, نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے تھے, اور صحابہ افطار کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ تو رکھا تھا, افطار کا وقت آ گیا, ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا. افطار کے وقت کسی نے بھی افطار نہیں کروایا. کہتے ہیں بغیر کھائے پیے پوری رات گزار دی. اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی, یعنی افطار کا کھانا بھی نہیں, سحری بھی نہیں, یقیناً پانی وغیرہ پی لیا ہوگا, افطار کر لیا, مگر کنٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا. دوسرا دن گزر گیا, کوئی نہیں آیا, کسی نے کھانا نہیں کھلایا, کسی نے دعوت نہیں دی. کہتے تیسرا روزہ شروع ہو گیا, ہم نے تیسرا روزہ رکھ لیا. تیسرے روزے کا جب افطار کا وقت آیا تو کہتے اب ہماری بھوک کی شدت برداشت کے قابل نہیں تھی, سب بڑے کمزور ہو گئے. ظاہر اب 3 دن ہو گئے تھے, تو کہتے ہیں کہ اب جب 3 دن سے میں ہم دیکھا نا کہ کوئی کھانا نہیں ملا, تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دربار رسالت میں آ جاتے تھے, لیکن کسی بندے سے نہیں کہا, مانگنا شروع نہیں کر دیا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, اور اللہ اکبر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق آقا ہیں, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا تو سب کو سینے لگاتے, اور یہ تو صحابہ کرام تھے. تو اب جب صحابہ وہاں گئے تو نبی پاک نے فوراً اپنے تمام گھروں میں ازواج مطہرات کو میسج پہنچایا کہ کھانے کو کچھ ہے, کچھ صحابہ بھوکے ہیں. تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے, ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے, صحابہ 3 دن سے بھوکے ہیں, اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے, غریبوں میں بانٹ دیا ہے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, مگر شکوہ نہیں ہے, کمپلین نہیں ہے. اب کیا ہوا, جب کچھ نہیں تھا نا, اب نبی پاک تو میرے آقا ہے نا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, تو پیارے آقا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ. سب بیٹھ گئے. اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی, اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک, اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے, بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے, اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے. نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلا دیا. اب اس ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ کا صبر, صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا, نبی پاک کا صبر, اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. لیکن اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلے تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنا صبر درکار ہے. کبھی نوکری چلی جاتی ہے, کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں, کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے, کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شکوہ نہیں, شکایت نہیں. اور لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے, ہم کہتے نہیں اللہ نے ایسا کیا ہے, مگر بتاؤ نا کیا کس نے ہے. اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں یار صبح سے بیمار ہوں, کاروبار بہت ڈاؤن ہے, پیسے کم ہو گئے, تو کس نے کیے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس کو لاجیکلی سمجھے نا, یہ پیسیولی کہتے نہیں زبان سے, مگر عمل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مشکل بھیجی. کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے مجھے,
करोड़ों से अच्छा रखा है, कितनी बीमारियां हैं जो मेरे अंदर नहीं है। मैं आपको पूछता हूं कि आपके पास जनाब 1 करोड़ रुपए हों और आपके गुर्दे खराब हों, वो करोड़ रुपए अच्छे या वो गुर्दे खराब वाली बीमारी खतरनाक है? अगर गुर्दे ठीक हैं, पूछिए उससे जिसका डायलिसिस होता है, पूछिए उससे कि जिसके गुर्दे खराब हैं। अब बताए ना, ये जिंदगी है। अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है मुझे और मैं घर में बैठा हूं, हॉस्पिटल में नहीं हूं, तो फिर तो मेरे सजदे ही खत्म नहीं होने चाहिए थे। हैं, दुनिया में एक और डिबेट होती है, चलें ये बात चली है तो बताऊं। हम लोग कहते हैं वेल्थ होनी चाहिए, वेल्दी पर्सन इज वेरी बेस्ट, वेरी फॉर्चुनेट। जो मालदार आदमी है वो बड़ा खुशकिस्मत है, ये हमारा माइंडसेट है। लेकिन वेल्थ कहते किसको है, इस पर बाकायदा डिबेट होती है दुनिया में। हम समझते हैं कि दौलत पैसा है, मगर अब दुनिया रिसर्च करके बताती है कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं, 5 किस्म की दौलत होती है। और सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? सबसे बड़ी वेल्थ यह है कि आप सेहतमंद हैं, यानी पहली दौलत ही सेहत है। और इसको बिल्कुल समझ, 2 और 2 4 वाली बात है। आपकी जेब भरी हो पैसों से और आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, आप क्या करोगे? उन पैसों को एंजॉय कैसे करोगे? आप खा नहीं सकते, खाते तो हजम नहीं होता। तो पता चला पहले तो सेहत है। तो अब इससे भी सीख लीजिए कि सेहत का ख्याल रखना है। कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में सेहत बर्बाद कर देते हैं, जब मालदार बनते हैं तो बीमार भी बन जाते हैं। तो फायदा क्या हुआ है? सारी जिंदगी लगे रहे माल कमाने, ना नींद देखी, ना आराम देखा, ना जनाब रिश्तेदारियां देखी, ना दोस्त देखे, बर्बाद कर दी सेहत। वो पैसे बड़े हैं, उसको एंजॉय करने की सेहत ही नहीं है। तो पहली दौलत ही सेहत है, ठीक है। फिर बताने वाले बताते हैं रिसर्च करके कि दूसरी दौलत आपकी फैमिली है। आप देखें ना, कभी आप थके हुए घर जाएं, छोटा बच्चा आके गोद में बैठ जाए, थकन खत्म हो जाती है। ये किसी भी वर्जिश से खत्म नहीं हो सकती, दुनिया के किसी खाने से खत्म नहीं होती। जब अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो पोते पोतियां जब वो सीने लगती हैं, बंदा फ्रेश हो जाता है 10 मिनट के अंदर। फैमिली का प्यार ये बड़ी दौलत है, और लोग इस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। यार मैं बहुत बिजी होता हूँ, बहुत नौकरी करता हूँ, डबल नौकरी करता हूँ, कारोबार करता हूँ, टाइम ही नहीं है फैमिली के लिए। फैमिली दूर हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए मियाँ बीवी में, बच्चे नाफरमान हो गए, और आप दुनिया के मालदार आदमी बन गए। क्या करोगे उस पैसे का? किस पे खर्च करोगे? हैं, मैंने कई ऐसे मालदारों को जानता हूं जो घर जाते हैं तो झगड़ा मुंतजिर होता है, डरते हैं घर जाने के लिए, और घर जाके टेंशन में आ जाते हैं। किस काम का वो पैसा? तो दौलत सिर्फ माल नहीं है, वेल्थ की 4-5 किस्में बयान हुई। अच्छे दोस्त दौलत हैं, मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़े रहने वाले दोस्त, ये बहुत बड़ी वेल्थ है। सहारा मिल जाता है। मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, एक दोस्त नहीं है, कोई मुसीबत में साथ देने वाला ही नहीं है, बल्कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार ये बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैंने इतना तंग किया लोगों को, इतना लोगों को टेंशन दी कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं। कल्लाश है वो शख्स जिसके पास कोई बुरे वक्त में खड़े रहने वाला दोस्त नहीं है। ये दौलत नहीं है। पैसों की बारी तो बहुत बाद में आती है, और हम एक ही टारगेट लेके चलते हैं कि बस माल मिल जाए। नहीं, बहुत सारी अल्लाह ने दौलत दी है। अगर आप सेहतमंद हैं, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, आप अपने बच्चों के साथ खुश हैं, यू आर वेरी मच वेल्दी, आप बड़े मालदार हो। और फिर सबसे बढ़कर मुसलमान के पास तो दौलत भी ईमान की है ना। मैं बड़ा अमीर व कबीर हूँ, चाहे 2 जहां का असीर हूँ। अरे इससे बड़ी हमारे पास माल और दौलत क्या होगी? अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूल पाक का दामन हाथ में है, खैर ही खैर है इंशाअल्लाह। अब मैं बताता हूँ इस वाक़े में, जो सहाबाए किराम थे ना, जो 3 दिन भूखे रहे मगर शिकवा नहीं था, सब्र था, वो सहाबा थे असहाबे सुफ़ा। हाँ, ये सहाबाए किराम की एक बड़ी यूनिक कैटेगरी है। इनके घर नहीं थे, ठीक है, ये नबी पाक के घर के बाहर बैठे रहते थे सारा दिन। इनके पास बाज़ औक़ात पहनने के कपड़े पूरे नहीं होते थे, एक चादर होती थी बस, उसी से वो सितर को ढांपते थे, मगर सरकार के दर पर पड़े रहते, पड़े ही रहने से काम होगा। इल्म दीन सीखते थे, और नबी पाक भी इनसे बड़ा प्यार फरमाते थे। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए कि जब मदीने जाते हैं ना, तो आज भी नबी पाक के रोज़े के करीब एक चबूतरा बना हुआ है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। ये इसी जगह बैठते थे। अब जरा जो मदीने शरीफ गए, मेरी बात जल्दी समझ जाएगी कितना करीब है वो रोज़े रसूल जो आज है, वही नबी पाक अलैहिस्सलाम का घर मुबारक था। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था। इतना करीब ये बैठे रहते थे। मेरे आका बाहर तशरीफ़ लाते, इनको खाना कभी देते, इनको इल्म दीन अता फरमाते, और ये बैठे रहते थे। तो ये वो सहाबा हैं जो बड़े कमाल के सहाबा हैं। अब ज़रा इनके बारे में थोड़ी सी तफसील सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अहलुस्सुफ़्फ़ती अदियाफ़ुल इस्लाम, यानी असहाबे सुफ़ा इस्लाम के मेहमान हैं। वो सहाबाए किराम जिनका अपना कोई घर नहीं होता था, दूर दराज इलाकों से
علم دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے، ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی، وہ مقام صفہ پر آ کر قیام کرتے تھے، دنیاوی لذتوں سے دور، نفسانی خواہشات سے پاک رہ کر رات دن یہیں رہتے، عبادت کرتے، علم دین سیکھتے اور سکھاتے اور دین کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کی سبحان اللہ، ان کی قسمت تو دیکھیے کہ ساری دنیا چھوڑ کر کس کے در پر ڈیرے جمائے ہیں؟ سخیوں کے سخی کے در پر ڈیرے جمائے ہیں، در اقدس پہ تمہارے کو پڑے رہتے ہیں، بڑھ کے جنت سے مدینے کی فضا جانتے ہیں، اپنی ہستی سے جو تیرے در پہ مٹنا جانتے ہیں، کچھ وہی لطف فنا اور بقا جانتے ہیں۔ اصحاب صفہ کی قسمت تو ایسی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ علی حجویری داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اب ذرا اس آیت کا پس منظر شان نزول سمجھیے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو بڑے غیر مالدار غریب سے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بڑے نارمل سے ہوتے ہیں، اور اصحاب صفہ کے پاس تو پراپر ڈریس بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے غریب تھے، ایک چادر بعض اوقات پہنتے تھے۔ تو جب مالدار لوگ آئے نا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے، دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو غریب سے اور غیر مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں بڑی شرم آتی ہے، آپ ان کو یہاں سے دور کر دیں، اپنے پاس نہ بٹھائیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، مگر آپ ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھائیں۔ اللہ اکبر! غریبوں کے آقا، بے کسوں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب کریم، وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے، عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے۔ سبحان اللہ! جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے، ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا۔ سبحان اللہ! اب ذرا غور کیجئے، یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام، کہ اسلام کی ابتدا میں بھی غریبوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک کے ساتھ صحابہ بڑی غربت میں رہتے تھے، مگر کیا خوبصورت تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ اے محبوب یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے۔ اور غیر مسلموں کا مطالبہ کیا تھا؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، مگر سچ بتائیں کیا آج کے مسلمانوں کا بھی یہ انداز نہیں ہو گیا؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں، تھوڑا سا مقام مل جائے، اب ہم کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ، یعنی اب ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دینی اجتماعات میں بھی اگر غریب لوگ زیادہ جمع ہیں تو مالداروں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کا معنی ہی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھے، حق کمتر سمجھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا۔ کبھی بھی دماغ میں یہ بات مت لائیے گا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، بلکہ سچی بات ہے یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ اور آج یہی تو کر رہے ہیں لوگ، میں بہتر ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں گاڑی والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں جناب اتنا مشہور ہوں، میری اتنی عزت ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ تکبر اتنا برا گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت سارے جرم ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے۔ ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا، ونس ان اے لائف ٹائم، ساری عبادت برباد۔ شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ جنت کا خزانچی تھا، مگر اللہ نے اپنے در سے اس کو مردود قرار دے دی۔ اب جو روز یہ کرتا ہے، اس نے تو ایک بار کیا نا، جو روز یہ کر رہا ہے، اچھا کہتا نہیں، ہم کہتے نہیں کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، مگر کوئی بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے۔ اپنی سواری میں کبھی بٹھایا ہم نے برابر میں، کبھی کھانے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں۔ یعنی اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، کہتے ہیں نا کہ اندر اگر انفیکشن ہے، بیماری کا معلوم کرنا ہو تو پھر ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے نا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں آپ کو ٹیسٹ، سمپل ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہونا، سمجھ لو اندر انفیکشن ہے۔ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہاتھ ملانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو سلام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، گڑبڑ ہو گئی ہے۔
ارے بھائی اچھا پھر علماء نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے نا، عاجزی اختیار کرنی ہے، تو اس کو چاہیے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کو سلام میں پہل کرے، ان سے ہاتھ ملائے، ان سے معانقہ کرے. یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے اور کیا قرآن کی تعلیم ہے. اور غیر مسلموں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غریبوں کو دور کر دیں، ایمان لے آئیں گے. پلیز کبھی بھی یہ نہ اپنے اندر آنے دیں نہ اپنے بچوں کے اندر آنے دیں. نیو جنریشن میں یہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. ملازمین کے ساتھ برتاؤ الگ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے، کہتے ہوئے مزہ تو نہیں آ رہا کہ اگر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا یا مشہور ہو جائے تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے. پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا، اب پیسے والا ہو گیا، ڈیفینس میں آ گیا، کسی امیر علاقے میں آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ یار وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ ہے. لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. کیا حرج ہے اس میں؟ اس پہ کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا. اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون، پرانے دوستوں سے نہیں ملتے. آئے کسی غریب علاقے سے تھے، ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی، میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا، یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے. کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، غربت کے ساتھی اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا. آج آپ مشہور ہو گئے، دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے، یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں. اس کو کیوں بھول گئے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو. جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے، کچھ رشتہ دار تھے جو میرے ساتھ تھے، اور آج اللہ نے نواز دیا، آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے ہیں یہ تو اور وقت ہے نا، وہ جو وقت تھا وہ مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجئے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں، یہی تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. ہائے ہائے، قرآن سلام بھی دے رہا ہے اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب، یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے، جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں نا، ان کی عزت افزائی کریں، ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے بھی نبی پاک بہت کرم فرماتے تھے، پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے، مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں. جب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کو دور مت کریں، ان کو سلام دیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں، اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ،
اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے، رب حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب انہیں نظروں میں رکھیے، ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے۔ صحاب صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم پڑ جائے، ایک بار توجہ ہو جائے، ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ میرے آقا کی نگاہ پڑنا، ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں۔ اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں، ان پر نگاہیں رکھنی ہیں، ان پر خاص توجہ رکھنی ہے۔ کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہو جائے، ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشے، خوشا قسمت وہ دم بھر کو نظر زندگی بخشیں، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور بات، اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کرم فرماتے تھے، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی اصحاب صفہ کے ساتھ ہو گیا۔ یعنی نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہیں جانا ہوتا تشریف لے جاتے، پھر آ کر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے ہیں، اور جب تک اصحاب صفہ اٹھ کر نہیں جاتے تھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے رہتے، میرے آقا بھی کہیں نہیں جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اصحاب صفہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مگر یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سن رہے ہیں ان سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں، اپنی نگاہوں میں انہیں رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنی، اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے نا تو یہ وصف ہے اصحاب صفہ۔ why they are so much superior؟ because وہ عبادت کرتے تھے صبح و شام، صبح و شام اللہ کو پکارتے تھے۔ میں اور آپ اب اپنے بارے میں سوچیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ غریب ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، مگر صبح و شام اللہ رسول کی باتیں ہیں، صبح و شام علم دین، صبح و شام عبادت۔ میرے پاس کپڑے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہیں؟ نمازیں پڑھی بھی تو کوئی سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں، نفل تو ویسے ہی نہیں پڑھتے۔ کتنی تلاوت کی ہم نے، کتنا اللہ کا ذکر کیا، وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس غربت کے عالم میں۔ اور میری سہولت کے اندر عبادتوں کا عالم کیا ہے ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ سوچیں، جو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے وہ سوچیں۔ اتنی آسان زندگی ہوتے ہوئے اور ان سے رب کیسا راضی۔ آپ انعام سمجھ رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دنیا میں انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کے ساتھ رہیے، ان پر اپنی نگاہ رکھیے، ان کو دور مت کیجیے۔ تو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے۔ مگر عبادت کے ساتھ ایک اور قرآن نے خوبصورت بات کی ہے، وہ بھی سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو۔ کیا فرمایا؟ یریدون وجہہ، یہ عبادت تو کرتے ہیں مگر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں عبادت اس لیے کروں کہ نمازی کہلاؤں، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ سخی کہلاؤں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی عبادت نصیب فرمائے جو فقط رب کریم کی رضا کے لیے ہو، اخلاص ہو اس میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، ایک دن ایسا آیا کہ ہم اصحاب صفہ کے پاس پرانی چادریں ہوتی تھی۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ کے حالات کیا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس پرانی چادریں ہوتی، انہی سے جسم کو ڈھانپتے تھے، اس کے علاوہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پیٹھ سیدھی رکھنے کی مقدار چند لقمے کھانے کے ملتے تھے، اور اس کو بھی بعض اوقات عرصہ گزر جاتا تھا۔ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور اوپر کس کر کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے، ایسی بھوک میں وقت گزارا ہے۔ ایک بار کہتے ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز اصحاب صفہ اتنی بھوک میں تھے کہ ان میں سے کئی صحابہ شدت بھوک سے گرے اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ بھوک کا عالم سوچے کہ اچھا، پھر اس میں ایک اور خوبصورت بات، کس عالم میں بے ہوش ہوئے، کیا کر رہے تھے بتائیے نا؟
नमाज पढ़ रहे थे, यानी भूखे इतने हैं कि खड़ा नहीं हो जा रहा, मगर नमाज फिर भी नहीं छोड़ रहे और नमाज के आलम में बेहोश हो गए। और हमारा हाल क्या यार, आज थोड़ा सा सर में दर्द है, कल से नमाज पढ़ लूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बस अगले जुम्मे से पढ़ लूँ, बस यार आप चले, मैं बस बाद में पढ़ लूँ। बहाना ढूंढते हैं यार नमाज कज़ा करने का। और ये है कि जो भूख से बुरा हाल है, शिकवा नहीं है कि या अल्लाह तेरे नबी के सहाबी हैं, इबादत करते हैं तेरी, सुबह शाम तुझे पुकारते, खाना तो भिजवा दे, नहीं, राजी हैं, मांगते भी नहीं है किसी से, बात भी नहीं करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं कई दिन का भूखा था, मस्जिद नबी शरीफ की तरफ जा रहा था, इतनी भूख थी कि भूख के सबब चक्कर आने लगे, मैं चकरा कर गिर गया, फिर उठा, मस्जिद नबी की शरीफ की तरफ फिर चक्कर आने लगे, यूं ही चकराता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, मस्जिद नबवी पहुंचा, यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, मेरे आका ने मेरा चेहरा देखा, भूख के आसार देखे तो घर से सरीद मंगवाया, सरीद कहते हैं शोरबे के अंदर रोटियों के टुकड़े डालकर ये बनाया जाता है, तो वो मंगवाया और मुझे कहा अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। कहते मैं सबको बुला कर लाया, सबको मैंने खिलाया, मुझे हुक्म नहीं था, मुझे दूसरों को खिलाने का हुक्म था, मैंने सबको खिलाया। जब असहाबे सुफ़्फ़ा खा चुके, वो प्याला मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दिया, नबी पाक ने वो प्याला मुबारक हाथों में लिया, अब उसके सिर्फ प्याले के किनारे पे थोड़े से टुकड़े सरीद के बचे थे, कहते हैं वो नबी पाक ने अपनी मुकद्दस उंगलियों से जमा किया, ये मुश्किल से एक लुकमा बना था, नबी पाक ने कहा ए अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ। कहते खुदा की कसम मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो एक लुकमा खाया था, हालांकि कई दिन का भूखा था, अल्लाह करीम ने उस लुकमे में इतनी बरकत दी कि उस एक लुकमे से ही मेरा पेट भर गया। अच्छा ये यकीनन नबी पाक का मौजज़ा है, मगर इनका तो सब्र देखें ना, इनकी खुददारी भी देखें। वो बड़ा मशहूर वाक़या आप सब ने सुना होगा कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक बार मेरा भूख से बुरा हालत, कई दिन से खाया नहीं था, पेट पीठ के साथ लग गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई कुरानी मसला पूछा, कहते हैं मसला इसलिए पूछने गया था, मुझे देखें, मेरी कंडीशन देखें और समझ जाएं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दें, मैंने नहीं सवाल करना, खुददारी देखें। कहते हैं मैंने कुरान का मसला पूछा, खाने का नहीं कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मसला बताया और चले गए हैं। उनकी ये, हालांकि वो बड़े सखी हैं, मगर या तो ऐसा भी हो सकता है कि हज़रत अबू बकर भी जानते हो कि आज कहीं और की मेहमानी मिलनी है, आज कहीं और की दावत मिलनी है। बहरहाल कहते हैं हज़रत उमर आए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक के पास में चला गया, उनसे भी एक मसला पूछा, सोचा जवाब देते देते मुझे भी देखेंगे, मेरी हालत देखेंगे, मेरी भूख देखेंगे, मुझे खाना खिला देंगे। हज़रत उमर ने भी मसला बताया और तशरीफ़ ले गए। कहते मैं हैरान हो गया। बहरहाल अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। कहते सुभान अल्लाह, मेरे आका तो दिल के हालात भी जानते हैं ना। जब नबी पाक के पास गया तो आका ने देख लिया कि मैं बहुत शदीद भूख में हूँ। प्यारे आका ने फरमाया ए अबू हुरैरा, अपने घर पे मालूमात की, कुछ खाने को है। अब देखिए दूसरा तीसरा वाक़या है, एक बारी में नबी पाक ने घर पे मालूम किया तो कुछ खाने को नहीं था, जो पहला वाक़या मैंने सुनाया, तो उसमें दुआ की तो अल्लाह करीम ने खाने का इंतज़ाम फरमाया। दूसरे वाक़े में नबी पाक ने सुरीद मंगवाई, सब असहाबे सुफ़्फ़ा को खिलाया, सैयदना अबू हुरैरा को एक ही निवाला मिला, अल्लाह ने उस एक निवाले से उनका पेट भर दिया। तीसरा वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। तो नबी पाक ने अपने घर पे पूछा कि कुछ है खाने को, तो कहा अभी अभी एक सहाबी रसूल दूध का प्याला देकर गए हैं। मेरे आका ने कहा ए अबू हुरैरा सारे ही असहाबे सुफ़्फ़ा को ले आओ। अच्छा कहते मैं हैरान, इतनी मुझे भूख लगी है, प्याला एक दूध का है, 70 सहाबा कैसे पिएंगे, लेकिन हुक्म था नबी पाक अलैहिस्सलाम का। कहते मैं ले आया। अच्छा ये कभी कभी हमें इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई होगी कि हमें शदीद भूख लगी हो और हमें कोई खड़ा कर दे कि लोगों को खाना खिलाएं। बंदा कहे पहले मुझे भूख लगी है, मैं दूसरों को खिलाऊं, खुद कब खाऊं। अच्छा हमें तो ये पता होता कि बिरयानी की देग है, खिलाने के बाद मुझे भी मिल जाएगी, मगर यहाँ तो वो एक प्याला देख रहे थे। तो अब नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा सबको पिलाओ, पिलाने की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी। अब सारे ही सहाबा को भूख लगी थी, एक एक करके सहाबी बिस्मिल्लाह पढ़ते और पेट भरकर दूध पीते। कहते एक ने पिया, दो ने पिया, तीन ने पिया, 70 सहाबा ने दूध पी लिया। कहते प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब नबी पाक कहते हैं ए अबू हुरैरा अब तुम रह गए और मैं रह गया हूँ, ऐसा करो बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पेट भर के दूध पिया, वो थोड़ी पंजाबी में कहते हैं ना रच के दूध पिया है। फिर आका ने फरमाया ए अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह से लगाया और पिया। कहते अबू हुरैरा और पियो। कहते पीता रहा, आखिर मैंने कहा हुजूर बस अब जगह नहीं है। अब नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और जो जितना भी दूध था मेरे आका ने उसे नोश फरमाया। एक अच्छा यहाँ सखावत मुस्तफ़ा, यहाँ नबी पाक का मौजज़ा, वो तो डिस्कस करता हूँ मैं, हमने कई बार किया है। एक और खूबसूरत बात सीखनी है, प्यारे आका ने कब पिया, 71 लोगों को पिलाकर फिर नबी पाक ने दूध पिया।
یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے. سیکھنے کو یہ بھی ملا سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے, پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے, یہ بھی ادب ہے. تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے. اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کوشچن کر لیا. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر, شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو, پیالہ جام. کہتے ہیں ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا. مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال, مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے, اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ سوچ عطا کر دے کہ زندگی کا گول ایک ہونا چاہیے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے حبیب راضی ہو جائے, بس دنیا کے پیچھے نہ رہا کریں. کچھ لوگ اب جب بھی اچھا کام کریں گے نا, کچھ لوگوں کو پرابلم ضرور ہوگی آپ سے, اس کو چھوڑ دیں, اللہ رسول کو راضی کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے بندوں کو بھی راضی کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.